بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند اسباق سے ہم استنجا کے آداب پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی استنجا کے آداب کے متعلق ہوگا، یعنی ہم ایسی احادیث کو پڑھیں گے جس میں آپ علیہ السلام ہمیں استنجا کے آداب بتلائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ رد السلامی بعد الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا۔ وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال انبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين ابي ساسان عن المهاجر بن كنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه۔ حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ وضو کرنے لگے۔ جب وضو مکمل کیا تو سلام کا جواب دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حدیث مبارک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اس کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جانتے ہیں، پھر حدیث مبارک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن بشار ہے۔ حدیث نمبر 27 کے تحت ان کا تذکرہ گزر چکا، اور حدیث مبارک کے دوسرے راوی معاذ بن معاذ ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی سعید بن ابو عروبہ ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی قتادہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہی گزر چکا۔ اور حدیث مبارک کے پانچویں راوی حسن بن ابو الحسن بصری ہیں، ان کا ذکر بھی ہم نے پچھلے سبق میں کیا۔ اور حدیث مبارک کے چھٹے راوی حسین بن منذر ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ہم حدیث مبارک کے متن کی طرف بڑھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں سلام کیا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن جب آپ نے وضو کیا تو صرف وضو کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو اس سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہو گئی کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ وضو کے بعد سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور پھر جواب دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام عموماً باوضو رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ چند لمحات بھی آپ کے بغیر وضو کے گزرے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے وضو فرمایا پھر جواب دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ سلام کے جواب دینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بلکہ سلام کرنا یا اس کے جواب دینے کے لیے اسی طرح ذکر و اذکار کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیشاب کرتے شخص کو سلام کہنا مناسب نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے سلام کہہ دیا تو بیت الخلاء سے باہر آ کر جواب دے سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا۔ محققین کے نزدیک اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی ملتے ہیں، لیکن ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، گویا کہ سندن ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ النہی عن الاستطابۃ بالعظم، یعنی ہڈی سے صفائی کرنا منع ہے۔ وبه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح قال انبانا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ہڈی یا لید کے ساتھ صفائی کرے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی احمد بن عمر ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور دوسرے عبداللہ بن وہب ہے، ان کا ذکر ہو چکا۔ اور تیسرے یونس بن یزید ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم نے کر لیا۔ اور چوتھے راوی محمد بن شہاب ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت ان کا ذکر بھی ہو چکا۔ اور پانچویں راوی ابو عثمان ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث کو روایت کیا۔
حدیث مبارک کے چھٹے راوی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عبد تھا اور آپ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کا اور آپ کی والدہ کا بہت آنا جانا تھا، اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید آپ اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت سے مناقب ہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں دو قول ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی وفات کوفہ میں ہوئی، لیکن کوفہ والی روایت ضعیف ہے، گویا کہ پہلے قول کو ترجیح ہے۔ اب ہم حدیث مبارک سے مستنبط ہونے والے چند مسائل پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہڈی اور لید کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے، لیکن علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ منع کرنا حرام کے درجے میں ہے یا مکروہ کے درجے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ منع کرنا مکروہ کے درجے میں ہے، اور ہڈی کے ساتھ منع کرنے میں ایک علت یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، اور لید کے ساتھ اس وجہ سے منع کیا گیا کیونکہ لید ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاک چیز سے پاکی کیسے حاصل کرنا۔ آپ علیہ السلام کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں تمام آداب سکھلائے، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ نجاست سے صفائی کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا جائے اور کن چیزوں سے رکا جائے۔ نجاست سے صفائی بالعموم پانی یا مٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں شرعاً اور عرفاً مطہر ہیں۔ صفائی کے علاوہ یہ چیزیں ہم بدبو ختم کرنے کا فائدہ بھی دیتی ہیں، باقی چیزیں مکمل صفائی کرتی ہیں، نہ ہی بدبو ختم کرتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہترین شے پانی اور اس کے بعد مٹی ہے۔ ہڈی کے ساتھ صفائی نہ کرنے کی ایک عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ ہڈی میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سخت ہوتی ہے، لہٰذا وہ صفائی نہ کر سکے گی۔ اور دوسری وجہ ابھی ہم نے اوپر بیان کی، اور گوبر اور لید یہ خود بھی نجس یا نجاست کی طرح ہے، تو ان سے کیا صفائی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ النہی عن الاستطابۃ بالروس، یعنی لید کے ساتھ صفائی کرنا منع ہے۔ وبه قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحییٰ یعنی ابن سعید عن محمد بن عجلان قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ڈھیلوں سے صفائی کا حکم دیتے تھے اور لید اور ہڈی سے منع فرماتے تھے۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارک کی سند کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی یعقوب بن ابراہیم ہیں، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 22 کے تحت ہو چکا، اور دوسرے راوی یحییٰ بن سعید ہے، ان کا تذکرہ بھی گزر چکا، اور تیسرے راوی محمد بن عجلان ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور چوتھے راوی قعقاع بن حکیم ہیں، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس حدیث مبارک کے 5ویں راوی ابو صالح زکوان ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور چھٹے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 1 کے تحت ہو چکا، اور یہ حدیث مبارک نسائی کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارک میں موجود چند الفاظ کے ہم تحقیق کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں مثلو کے اوپر رفع اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا انا ہے جو کہ اس سے پہلے موجود تھا، اور انما میں ما کافہ ہے کیونکہ اس نے انا کو عمل کرنے سے روکا، اور اس میں لفظ استعمال ہوا رما، رما را کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد ہڈی ہے۔ اس حدیث مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کی اس حالت کا ذکر فرمایا جب آپ اس دنیا سے پردہ کرنے لگے تھے، تو گویا کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی، کیونکہ عموماً وصیت اسی وقت دی جاتی ہے جبکہ وفات کا وقت قریب ہو۔ لید اور ہڈی کے ساتھ صفائی کرنے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے،
اور والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں اور دینی تعلیم سے بہرور فرمائیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، گویا کہ والد یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائے۔ آج کے سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم نے استنجا کے احکام اور اس کے آداب پڑھے۔ اب ہم آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہڈی کے ساتھ صفائی کرنے سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا سلام کا جواب دینے کے لیے وضو ضروری ہے؟ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔